بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز کی کارروائی سے 3 اہلکار مارے گئے۔ سعودی عرب میں خواتین کے لیے علیحدہ ساحلی علاقہ۔ آتش زدگی پر 8 سالہ بچی نے تیسری منزل سے گدے کے ذریعے جان بچا لی۔ سمندروں کا تحفظ انسانوں کو 3 گنا فوائد لٹا سکتا ہے۔ کورونا سے شوگر بھی ہو سکتی ہے، تحقیق۔ نواز شریف پر جب بھی سخت وقت آیا وہ ملک سے بھاگ گئے، حکومت۔ ملک بھر میں یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اسرائیل میں 2 سال میں چوتھی بار انتخابات۔ امریکی ریاست کولاراڈو کے شاپنگ مال میں ایک بڑا واقعہ۔ یورپی یونین نے چینی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ 1 روپے کا سلور سکہ رکھنے والے لاکھ پتی بن سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع نارائن پور میں پیرا ملٹری ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ کی گاڑی کو اڑا دیا گیا۔ بارودی سرنگ کا واقعہ اس وقت ہوا جب سیکیورٹی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ گارڈ کے 3 اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ 5 سے زائد زخمی ہیں، جن میں سے 2 کی حالت نازک ہونے کے باعث مرنے والوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذمہ داری ماؤ نواز نے قبول کر لی ہے، جو مغربی بنگال اور چھتیس گڑھ میں علیحدگی پسند تنظیم کہلائی جاتی ہے، اور اس تنظیم کے خلاف آپریشن کے لیے سینٹرل ریزرو پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ چھتیس گڑھ اور مغربی بنگال میں بھارتی آرمی پر کارروائیوں کی ذمہ دار اس تحریک کا آغاز 1967 میں ہوا تھا۔ یہ تنظیم چینی رہنما ماؤ زے تونگ کے نظریات اور فلسفے سے متاثر ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کو سمندر کے مناظر سے لطف اندوز ہونے اور ساحل پر آزادانہ سیر و تفریح کرنے کے لیے ایک ایسے ساحل کی تیاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے جہاں صرف خواتین کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب میں دنیا کے پہلے خواتین کے لیے مختص ساحل کی تیاری کا آغاز ہونے والا ہے۔ خواتین کے لیے علیحدہ ساحل میں پرائیویسی کا خاص خیال رکھا جائے گا، جبکہ یہاں سبزہ زار ریسٹورنٹس، قہوہ خانے، سپر مارکیٹس اور دیگر سہولیات بھی موجود ہوں گی، اور اس ساحل پر خواتین کے ساتھ صرف بچوں کو لانے کی اجازت ہوگی۔ خامند جیسی کسی بھی چیز کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو، ایک طرف مرد و خواتین کو ہر جگہ ویژن 2030 کے تحت اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ سارا ڈرامہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اچھا ہے۔ خواتین کے لیے علیحدہ ساحل کا ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے۔ تعمیرات کا آغاز 90 روز میں کر دیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے لیے 5 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ بھی ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، جس کے تحت خواتین کو ملازمت، ڈرائیونگ اور کھیلوں کی اجازت کے ساتھ ساتھ تفریح کے مواقع بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ شکاگو میں 8 سالہ لڑکی نے گھر میں آگ لگنے پر گدا اٹھا کر نیچے گرا دیا اور اس پر چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی۔ تیسری منزل پر آتش زدگی کے بعد 8 سالہ بچی نے فوری طور پر ایک گدا اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور اس پر کود کر اپنی جان بچا لی۔ بچی تیسری منزل کی کھڑکی سے کودی تھی۔ جب عملہ وہاں پہنچا تو انہوں نے 5 سالہ بچے کو دیکھا جو اپنی بہن کی طرح میٹرس پر کودنے کے لیے تیار تھا۔ تاہم عملے نے سیڑھی لگا کر اسے اور اندر موجود 2 سالہ بچے کو بحفاظت بچا لیا۔ واقعے کے وقت تینوں بچے گھر میں تھے اور کوئی بڑا موجود نہ تھا۔ تاہم تیسری منزل سے بڑے اور نوجوان افراد کے کودنے سے انہیں چوٹ لگ سکتی تھی، لیکن بچی اپنی جسامت کی وجہ سے محفوظ رہی۔ بچیوں کی والدہ نے بتایا کہ وہ جاب پر تھی اور ایک پڑوسی کو بچوں پر نظر رکھنے کا کہا تھا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس واقعے کے دوران پڑوسی کہاں موجود تھا۔
سمندر دنیا کے 70% رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور اب دنیا میں تحفظ کے حامل سمندری علاقوں کے مفصل نقشے سے انکشاف ہوا ہے کہ اگر سمندروں کی حفاظت کی جائے تو اس سے نہ صرف آب و ہوا میں تبدیلی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ عالمی غذا کا بحران بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ سمندروں کا سختی سے تحفظ کیا جائے تو صحت مند خوراک کی مسلسل فراہمی یقینی ہو جائے گی، سمندری جانوروں کے مسکن اور ان کی بقا کو فروغ ملے گا اور شاید موسمیاتی تبدیلیوں کا قدرتی حل بھی برآمد ہو سکے گا۔ ہفت روزہ سائنسی میگزین نیچر میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ماہرین نے سمندروں میں خاص مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ اگر ان کی کڑی نگرانی اور حفاظت کی جائے تو 80% سمندری حیات کو تحفظ ملے گا۔ ماہی گیری کی تعداد میں 80 لاکھ میٹرک ٹن کا اضافہ ہوگا اور 1 ارب ٹن تک کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کم ہو جائے گا۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ کورونا سے متاثر ہو کر صحت یاب ہونے والوں کو بعد میں دوسری بیماریوں کے علاوہ شوگر بھی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے شواہد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس خیال کی باضابطہ تصدیق کے لیے ماہرین نے اگست 2020 سے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے جس کے ذریعے کورونا کے بعد شوگر کا شکار ہونے والے مریضوں کی معلومات جمع کی جا رہی ہیں۔ ماہرین کورونا کی حالیہ عالمی وبا کے بارے میں ابتدا سے ہی خبردار کر رہے ہیں۔ خبردار کیا کر رہے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کورونا سے متاثر ہونے کا خطرہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہے۔ تاہم اسی دوران بہت سے ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ جب کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہونے والے افراد بھی کچھ عرصے بعد شوگر بھی نمودار ہو گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس مرض میں مبتلا نہیں تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ کورونا سے شفا یاب ہونے والے 3711 مریضوں میں 492 افراد چند ماہ بعد شوگر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ تمام افراد وہ تھے جو کورونا کا شکار ہونے سے پہلے شوگر میں مبتلا نہیں تھے۔ یہ تمام شواہد اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کورونا سے متاثر ہو کر شفا یاب ہو جانے والوں کو بعد میں بھی محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان پر دوسری کئی بیماریوں کی جلغار ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس بات کا حتمی تعین ہونے میں کچھ وقت لگے گا کہ کورونا شوگر کی وجہ بنتا ہے یا نہیں، تاہم اس دوران کورونا سے متاثرین کو اپنی آئندہ صحت کے بارے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ ماضی میں قبضہ گروپوں کی پشت پناہی کرنے والے آج نیب کی طلبی پر جواب دینے کی بجائے لشکر کشی کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ قانون کو گھر کی لونڈی سمجھنے والے سیاست کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سارا ملک جانتا ہے کہ یہ کیا تھے اور کیا بن گئے۔ نواز شریف نے بھی قانون سے راہ فرار اختیار کر رکھی ہے۔ جب بھی ان پر سخت وقت آیا ملک سے بھاگ گئے، اخلاقی معیار کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھا جاتا اور اشرافیہ قانون کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں قانون سب کے لیے مساوی ہو۔ ملک بھر میں قومی اور ملی جوش و جذبے سے یوم پاکستان منایا گیا۔ یہ دن 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس کی روشنی میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔ یہ قرارداد لاہور منٹو پارک میں پیش کی گئی تھی، جہاں اس کی یادگار کے طور پر مینار پاکستان تعمیر کیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا، جس کی وجہ سے پاک افواج کی شاندار پریڈ کو 2 روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق یوم پاکستان کی یہ پریڈ اب 25 مارچ کو ہوگی۔ اسرائیل میں 2 سال میں چوتھی بار انتخابات ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کا مستقبل کیا ہوگا؟ منگل کو ہونے والے انتخابات کو نیتن یاہو کے لیے ریفرنڈم بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والے نیتن یاہو اور اس کے مخالفین کے مابین سخت مقابلہ ہے۔ نیتن یاہو نے انتخابی مہم میں کورونا کے دوران کامیابی سے ویکسینیشن مہم کے آغاز اور گزشتہ برس مختلف مسلم عرب ممالک سے ہونے والے معاہدوں کا پرچار کیا ہے۔
دوسری جانب نیتن یاہو کے مخالفین ان پر گزشتہ برس کورونا وبا کے دوران غلط انتظامی فیصلوں کے الزامات عائد کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے بقول اس سے ایک جانب تو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا تو دوسری جانب اسرائیل میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا۔ ان کے مخالفین یہ الزام بھی عائد کرتے آ رہے ہیں کہ نیتن یاہو چونکہ بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے میں ان کا حکمران رہنا اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ اسرائیل کی 72 سالہ تاریخ میں دوستو کبھی بھی کوئی ایک جماعت سادہ اکثریت حاصل کر کے حکومت نہیں بنا سکی ہے، مختلف جماعتوں کے اتحاد حکومت بناتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ سال مئی میں ہونے والے انتخابات میں نیتن یاہو کو امریکہ کے اس وقت کے صدر ٹرمپ کی حمایت بھی حاصل تھی، اس لیے انہوں نے انتخابی مہم میں ان کی تصاویر بھی استعمال کی تھیں اور شاہراہوں پر بڑے بڑے بورڈ پر نیتن یاہو اور ٹرمپ کی تصویر آویزاں کی گئی تھی۔ البتہ حالیہ انتخابات میں جب وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن آ چکے ہیں، انتخابی مہم کے دوران انہوں نے شاید ہی کبھی جو بائیڈن کا نام لیا ہو۔ امریکہ اور اسرائیل میں گہرے تعلقات ہونے کے باوجود جو بائیڈن کا صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے لگ بھگ ایک ماہ بعد نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا۔ امریکی ریاست کولاراڈو میں ایک شخص نے شاپنگ مال پر فائرنگ کر کے 10 افراد کو مار دیا۔ یہ واقعہ ریاست کے دارالحکومت ڈینور سے 50 کلومیٹر دور بولڈر کاؤنٹی میں پیش آیا۔ کارروائی کرنے والے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرنے والوں میں مقامی پولیس آفیسر بھی شامل ہیں۔ پولیس نے درمیانی عمر کے ایک شخص کو حراست میں لیا ہے جس نے قمیض بھی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ ایغور مسلمانوں پر کریک ڈاؤن کرنے پر یورپی یونین نے 4 چینی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یورپی یونین نے 1990 کے بعد پہلی مرتبہ چائنا پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس سے قبل یورپی یونین نے 1990 میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد چائنا پر پابندیاں عائد کی تھی۔ چائنا نے بھی یورپی یونین کی پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے 10 یورپی اداروں اور ارکان پارلیمان کے چائنا میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق یورپی یونین کا یہ اقدام چائنا کے داخلی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے اور چائنا کے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یورپی یونین کو چائنا کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے پر مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ دونوں حریف ہونے کے علاوہ معاشی شعبوں میں پارٹنرز بھی ہیں۔ یورپی یونین نے گزشتہ سال چائنا کے ساتھ سرمایہ کاری کے ایک بڑے معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے یورپی یونین کو چائنا کے خلاف متحدہ فرنٹ قائم کرنے کے لیے دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ بھارت میں پرانے سکوں اور نوٹوں کی نیلامی کرنے والی ویب سائٹ نے 1 روپے کا سکہ رکھنے والوں کو بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اگر کسی کے پاس 19ویں صدی کا 1 روپے والا سلور کا سکہ ہے تو وہ اس کے عوض 5 لاکھ روپے کما سکتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ سکہ موجود ہے وہ تصویر بنا کر اسے ویب سائٹ پر شیئر کرے، جس کے بعد خریدار یہاں سکے کی بولی لگائی جائے گی اور سب سے زیادہ بولی والا شخص رقم ادائیگی کے بعد اس سکے کا مالک بن جائے گا۔ 1 روپے کا سکہ رکھنے والا راتوں رات لکھ پتی بن سکتا ہے۔ 1 روپے کا یہ سلور سکہ 1916 میں استعمال کیا جاتا تھا۔ جن لوگوں کے پاس یہ سکہ موجود ہے وہ indiamart.com کی ویب سائٹ پر اس کی تصویر اپلوڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر زمانہ قدیم میں استعمال ہونے والے 5 پیسے سے لے کر 10 روپے اور نایاب سکے فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔